الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باری تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت باری تعالیٰ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، باطنی اخلاق بھی ہیں، اور لوگوں میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، جیسے معاشرت کہتے ہیں، یہ بھی پیارے نبی کی زندگی کا خاص حصہ ہے۔ اور زندگی کا یہ پہلو، اس کا آپ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ مسلمان پیارے نبی کی زندگی کا یہ حصہ آج فراموش کر بیٹھے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی باہمی محبت میں اور الفت میں اور اتفاق میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ معاشرت وہ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اس سے باہمی محبتیں، الفتیں اور آپس کا اتفاق رہتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اور اگر نبی کی زندگی کا یہ پہلو مسلمان نظر انداز کر دیں تو گھر، خاندان، جہاں بھی مسلمان اکٹھے رہتے ہوں اور ان کا اکٹھا رہنا سہنا ہو، آنا جانا ہو، تو وہاں آپ کو اتفاق نہیں ملے گا، وہاں آپ کو محبتیں نہیں ملیں گی، وہاں الفتیں اور محبتیں نہیں رہیں گی۔ حتیٰ کہ مسجد میں رہنے والے، مسجد میں آنے والے، نوافل کی کثرت کرنے والے، تسبیحات کا اہتمام کرنے والے، خوب وظائف کا اہتمام کرنے والے، اگر اپنی نبی کی اس معاشرت کو چھوڑ دیں گے تو مسجدوں کے ماحول کے اندر بھی الفت اور محبت نہیں رہے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، جب تم مسجد میں آؤ تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر ہے، اب کوئی آدمی یہ سمجھ بیٹھے کہ بزرگی اس میں ہے کہ آگے آ جاؤ، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اذیت پہنچے گی، دل خراب ہوں گے، تو محبتیں کہاں رہے گی؟
گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی، دفتر کی زندگی، کہیں بھی مسلمان اکٹھے ہوں، اگر وہ اپنی نبی کی اس معاشرت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو محبت اور اتفاق کی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ پیارے نبی تو اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کچا لہسن کھا کے آئے، کچا پیاز کھا کے آئے تو فرماتے تھے ہمارے مجمع میں نہ آئے، کہیں اس کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہیں اکٹھے بیٹھے ہیں اور چھوارے اور کھجورے کھا رہے ہیں تو ایک ایک اٹھائے، دو دو نہ اٹھائے، اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا اکٹھے مل کے کھانا کھا رہے ہو تو تمہارا پیٹ بھر بھی گیا تب بھی اپنا ہاتھ نہ کھینچو، چلاتے رہو تاکہ جو بھوکا ہے اسے شرمندگی نہ ہو۔ فرمایا مہمان بھی میزبان کے ہاں اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان کو اس سے تکلیف ہونے لگ جائے۔ بیمار کی عیادت کرنے بھی جاؤ تو عیادت کر کے جلدی اٹھ جاؤ، کہیں تمہارا زیادہ بیٹھنے سے اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ فرمایا چھینک آ رہی ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لو، رومال رکھ لو، کپڑا رکھ لو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں آنا، جماعت میں آنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا اہتمام بتایا، لیکن فرمایا اگر کسی کے منہ میں بدبو آ رہی ہے تو ہماری مسجد میں نہ آئے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن کسی کو تکلیف ہو رہی ہے فرمایا دور سے استلام کر لینا ہی افضل ہے۔ معاشرت، عام طور پہ لوگ وظائف، نفلی عبادتیں اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں جو ضروری ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے، جو غیر ضروری ہیں اس کا بڑا اہتمام، اور جو ضروری ہے دین کا حصہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے، کریم ذات سے امید ہے کہ وہ بخش دے گا، لیکن جس سے لوگوں کا ضرر ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی معافی تو لوگوں سے لینی ہوگی۔ تو بری معاشرت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج باہمی محبتیں، اتفاق گھروں میں، خاندانوں میں، زندگیوں میں، مجموعے میں ناپید ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو دوسرے سے راحت نہیں، تکلیف ہو رہی اس کے رویے سے، اس کے طرز عمل سے، اس کی حالت سے، اس کی زبان سے،
کہ سامنے والے کو جانی نقصان ہو رہا ہے یا مالی نقصان ہو رہا ہے یا اس کی عزت آبرو خراب ہو رہی ہے، طنز کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب کسی کو کسی کی زندگی سے تکلیف رہے گی، دلوں میں محبتیں نہیں رہیں، دل ایک دوسرے کے لیے خراب ہونے لگ جائیں گے۔ تو پیارے نبی کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اچھی معاشرت، اچھے انسان بن کے رہو۔ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو فکر ہی نہیں نا، بے فکری ہے، تو یہ بے فکری جانور کی علامت۔ جانور کو فکر نہیں ہوتی، کوئی اس کے قریب میں جانور مرا بھی پڑا ہو تب بھی وہ کھیت کھا رہا ہوتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ انسان تو وہ ہے جو انسانیت کا درد محسوس کرے نا، اس کی تکلیف محسوس کرے، اس کا دکھ درد محسوس کرے۔ وہ تو جانور ہے جس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے قریب میں ایک جانور تکلیف میں ہے، مرا پڑا ہے، لیکن وہ کھیت میں چل رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا دنیا میں تشریف لانا انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت، آپ کی زندگی کا سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق معاشرت سے ہے کہ انسان نے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب رات کو اٹھتے قام رویدا ومشى رویدا وفتح رویدا، آہستہ سے اٹھتے، آرام سے چلتے اور احتیاط سے دروازہ کھولتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہیں، میرے چلنے سے، میرے اٹھنے سے، میرا دروازہ کھولنے سے کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں پہنچانی، کسی کے لیے ناگواری کا باعث نہیں بننا۔ مل جائیں گے نمازی، مل جائیں گے حاجی، مل جائیں گے روزے دار، مل جائیں گے وظیفے پڑھنے والے، بہت مل جائیں گے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزاروں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے کہ میں اس احتیاط کے ساتھ رہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بارے میں لکھا، رمضان کا مہینہ تھا، گرمیوں کا موسم تھا، بیماری کافی بڑھ چکی تھی، تو پاس بیٹھنے والوں سے کہنے لگے، جی تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی بلانا چاہ رہے ہیں تو رمضان ہی میں بلا لے،
بلانا چاہ رہے ہیں تو رمضان ہی میں بلا لے، لیکن یہ دعا نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو ساتھیوں کو ایک طرف سے تو میری جدائی کا غم بھی ہوگا، روزے کی حالت بھی ہوگی، گرمی کا موسم بھی ہے، تجہیز و تکفین بھی کرنی ہوگی، تو ساتھیوں کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے یہ دعا نہیں کرتا۔ یہ سمجھتے تھے دین کس کا نام ہے، یہ سمجھتے تھے دین کسے کہتے ہیں۔ ایسے رہو جیسے پھول، کسی کے لیے بوجھ نہ بنو۔ آج لوگ چیزوں سے کم بیمار ہوتے ہیں، آج انسانوں کو انسان بیمار کر رہے ہیں، ہر آدمی ٹینشن دے رہا، ہر آدمی نے پریشان کر رکھا، ہر آدمی ہی تکلیف دے رہا ہے، ہر ایک سے اذیت پہنچ رہی ہے۔ انسان گوشت پوش کا بنا ہوا ہے، پتھروں کا تو ہے نہیں، اثر لیتا ہے نا، دماغ اثر لیتا ہے، دل اثر لیتا ہے، معدہ اثر لیتا ہے، جگر اثر لیتا ہے۔ پریشان کر رہا ہے ہر کوئی، ہر آدمی بیمار لگتا ہے۔ وہ بیماری انسانوں سے لگ رہی ہے کہ انسانوں میں رہ کر انس ہو، خوش ہو، لطف لے، مزہ ہو، نہیں۔ اب وہ بیچارہ جاتا کہیں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں، انسانوں سے دور ہو جاؤں، بس تھوڑا سکون مل جائے، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے کہیں میں جنگل میں چلا جاؤں، پہاڑوں میں چلا جاؤں، تھوڑا سکون مل جائے۔ اس لیے کہ یہ انسان بھلا نہیں رہا، انسان بھلا نہیں رہا، اس کی معاشرت اچھی نہیں رہی، یہ تکلیف کا باعث بن۔ تو آج پیارے نبی کی زندگی کا یہ حصہ ہمارے زندگیوں میں نہیں تو اتفاق بھی نہیں، الفت اور محبت بھی نہیں۔ وظیفے ہیں، اذکار ہیں، نفل عبادت کا اہتمام ہے، لیکن جو دین کا حصہ ضروری ہے، واجب ہے، وہ آج ہماری زندگیوں میں نظر انداز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان کا تو تعارف یہ ہے، مسلمان کا تعارف یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ تم اگر مسلمان کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو مسلمان کا تعارف مختصر الفاظ میں، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ مسلمان کا تعارف۔ یہ نہیں کہا اتنے وظائف پڑھتا ہو، اتنے نفل پڑھتا ہو، اتنا ذکر کرتا ہو، اتنی خیرات کرتا ہو۔ فرمایا مسلمان کا تعارف کیا ہے؟ اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ مسلمان ہے۔ جسم کے اعضاء میں، ظاہری اعضاء میں جرائم کا سب سے بڑا حصہ اس زبان کا ہوتا ہے۔
ان ظاہری اعضاء میں جرائم کا زیادہ حصہ اس زبان کا ہوتا ہے. یہ جرم چھوٹا ہے، گوشت کا ٹکڑا جرم چھوٹا ہے، لیکن اس کے جرم بڑے بڑے ہیں. اس کی کڑواہٹ اور اس کی کاٹ اندر کلیجہ کاٹ دیتی ہے، ایسا زخم لگاتی ہے کہ بسا اوقات زندگی بھر وہ زخم نہیں بھرتا، اور زندگی بھر اس کی تلخی زندگی میں رہتی ہے. زبان کی کاٹ لگائی، رات بھر وہ بیچاری تڑپتی رہ گئی، رات بھر تڑپتی رہ گئی. یہ نادان بھول جاتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو یوں ستاتے ہو، اللہ کے بندوں کو یوں ستاتے ہو، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. کسی ایسی ابتلا میں مبتلا کرے گا کہ ایسی بیماری میں ڈالے گا، کوئی ایسی مصیبت آئے گی کہ دنیا پھر عبرت دیکھے گی. یہ اللہ کے بندوں کو ستاتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور یہ بھول جاتا ہے کوئی ذات ہے جس کی قدرت مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہے جتنی مجھے اس پر ہے. بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں اللہ کریم ہے، اپنا حق تو بخش دیں گے، لیکن جب اس کے بندوں کو ستایا جاتا ہے اور انہیں اذیت میں رکھا جاتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے، تو بس اوقات آدمی اس دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے آفات اور بڑے بڑے ابتلا کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ظلم کی سزا بس اوقات بہت جلد ملتی ہے. ظلم کی سزا بس اوقات بہت جلد ملتی ہے. تو آج معاشرت اچھی نہیں رہی. اس بری معاشرت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تعلقات کہیں بھی اچھے نہیں رہے. میں عرض کر رہا ہوں جہاں چند لوگ رہیں گے تعلقات خراب ہوں، جہاں چند لوگ آئیں جائیں گے تعلقات خراب ہوں. معاشرت اچھی نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس کی اہمیت بھی بتائی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی فرمائی. جابر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے در پہ تشریف لایا، میں آپ کے در پہ آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون؟ فرمایا میں. پھر پوچھا کون؟ فرمایا میں. فرمایا گول مول کیوں بات کر رہے ہو بھائی، صاف بتاؤ میں فلاں ہوں. یہ گول مول کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تعلیم دی نا، تربیت فرمائی. چھوٹا بچہ ہے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اب بچہ ہے، اب وہ کبھی ادھر سے لقمہ اٹھا رہا ہے کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹے سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے اللہ کا نام لو، سامنے سے کھاؤ، قریب سے کھاؤ. ادب سکھایا. کہ ایسا انداز لوگوں میں نہ اختیار کرو جس سے تم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنو. تکلیف نہیں.
اور اس کا بہترین پیمانہ یہ ہے کہ جہاں تم ہو وہاں وہ ہو جس کے ساتھ آپ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ وہاں ہو جہاں تم ہو. تو بتائیے یہ رویہ تمہیں کیسے لگے گا؟ اپنے کو اس جگہ پہ رکھو، پھر سوچو کہ اگر یہی معاملہ کوئی میرے ساتھ کرے، یہی رویہ کوئی میرے ساتھ کرے، یہی بات کوئی مجھ سے کہے، یہی طرز عمل کوئی میرے ساتھ اختیار کرے تو کیسا لگے گا؟ انصاف تو یہی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ صحیح اور غلط رویے کی پہچان مشکل ہے، صحیح اور غلط بات کی تمیز مشکل ہے. اپنے آپ کو وہاں رکھو. جو ساس بہو سے کہہ رہی ہے، اگر آج ساس بہو کی جگہ پہ ہو اور بہو ساس کی جگہ پہ ہو اور وہی کچھ کہہ رہی ہو، یہ جو اپنی اہلیہ سے کہہ رہا ہے ذرا دیکھیں، اگر اس جگہ پر وہ ہوتی اور اس کو وہ اسے کہتی، کیسا لگا؟ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو تم کر رہے ہو نا، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو نا، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو نا بھائی. وہی اپنے بھائی کے لیے. یہ پیمانے علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ اور دوسروں کے لیے کوئی اور پیمانہ. بتائیے کوئی تم پہ ہنسے کیسا لگے گا؟ اور تم جو دوسروں پہ ہنس رہے ہو، اسی کا نام تو ظلم ہے، اسی کا نام تو نا انصافی ہے، اسی کا نام تو بری معاشرت ہے. جو میں کسی کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کر رہا ہوں، اگر یہی باتیں کوئی میرے پیچھے کرے تو کیسا لگے گا؟ اسی کو تو ظالم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندوں کا وہ حق ضائع کر رہا ہے جس کی حفاظت واجب تھی. یہ اللہ کے بندوں کا حق ضائع کر رہا ہے. یعنی کس قدر آج ہم اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں اور فکر بھی نہیں ہوتی، احساس بھی نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ زبان کا غلط استعمال اور اس کا سب سے بڑا گناہ غیبت، اس کا ایک بڑا گناہ غیبت. فرمایا اتنا شدید گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. مردار اور وہ بھی بھائی. انسان ہوتی ہوئی تو کوئی اس کو نہیں کھا سکتا. اگر اس میں ذرہ برابر بھی انسانیت ہوگی تو یہ حرکت نہیں کرے گا. لیکن غیبت جیسا گناہ کر رہے لیکن ذرہ بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ذرا بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے بندے کا کتنا بڑا حق ضائع کیا ہے اور اس کے حق میں کتنی بڑا قصور کیا ہے. تو میرے عزیزو، سیرت کا اور پیارے نبی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے اچھی معاشرت.
کہ میرا رہن سہن ایسا ہو، بول چال ایسا ہو، رویہ ایسا ہو، زبان ایسی ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف نہ پہنچے. بس اوقات اندر بڑھائی ہوتی ہے نا تو لہجے میں بھی بڑا تکبر ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے. اس لیے عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ دنیا آخرت کی ساری خیر سے محروم ہو گیا، اور جسے نرمی مل گئی اسے گویا کہ دنیا آخرت کی خیر مل گئی. خیر مل گئی. تو زندگیاں ساتھ گزرتی ہیں، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ بھی گزرتی ہے، میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے، رہن سہن بھی اکٹھا ہوتا ہے. اب وہاں دیکھا جائے کہ یہ دین کا حصہ کتنا زندہ ہے. وہاں ہم نے اس دین کے اس اہم حصے کو کتنا زندہ کر رکھا ہے. ساری زندگی نفل پڑھے اور رات بھر پڑھے، اور ساری زندگی روزے رکھیں اور دن بھر روزے رکھیں، زندگی بھر کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کوئی ایسا کر لے، بالفرض کر لے، جس کی عادت اچھی ہوگی، جس کی معاشرت اچھی ہوگی، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ اس آدمی کے مقام تک پہنچ جائے گا. کوئی زندگی بھر روزے رکھے، اگر کوئی آدمی 1 مہینے لگاتار روزے رکھے نفلی، وہ بڑا بزرگ، رات بھر عبادت کرتا ہو، بڑی بزرگی ہے. فرمایا 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، زندگی بھر دن بھر روزے رکھے، رات بھر عبادت کرے، جو مقام اسے ملے گا جس کی معاشرت اچھی ہے، جس کی عادتیں اچھی ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچے گا. کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسی سے آپس کی الفتیں باقی رہتی ہیں. اگر گھروں میں اور زندگیوں میں یہ آ جائے نا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے کہ میں دوسروں پر احسان کرنے والا ہوں، تو جس کے دل خراب ہوں گے اس کا دل بھی آپ سے اچھا ہو جائے گا. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور میں کچھ اس کے لیے اچھا کرنے والا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں جس کا دل خراب ہوگا اس کا دل بھی اچھے ہونے لگ جائیں گے. احسان. ورنہ کم از کم دین جو فرض ہے، جو ضروری ہے، وہ دوسروں کو تکلیف سے، اذیت سے، بلا وجہ پریشانی سے بچانا ہے. یہ کم از کم درجہ ہے. کہ تکلیف نہ ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو یہ سکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. کر کے دکھایا. کہ آپ جب کسی سے ملتے تو آپ اپنے چہرے پہ بشاشت لے کے آتے تھے. جب ملاقات کرتے تو اپنائیت کا اظہار کرتے اور سلام میں پہل کرتے تھے. بلکہ صحابی فرماتے ہیں جب آپ ہاتھ ملاتے تھے تو جب تک کوئی چھوڑتا نہیں تو آپ ہاتھ ملا کے رکھتے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ سلام میں کسی اور نے پہل کی ہو، آپ پہل کر رہے ہو. لیکن ساتھ فرمایا اگر کوئی آدمی کسی ضروری کام میں مشغول ہے تو پھر سلام کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. سبحان اللہ. فرمایا مہمان ہیں، کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے اور اس انداز سے کرتے کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کو تکلیف نہ ہو. کسی گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کے داخل، کسی مجلس میں بیٹھے گنجائش ہے تو اس کو جگہ دے دو. بیٹھنے والے آنے والے کے لیے جگہ بنائے اور آنے والا بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے. دونوں کو دین دیا نا. آنے والے سے کہا تکلیف نہ دینا کسی کو، بیٹھنے والوں سے کہا گنجائش بنا دو اس کے لیے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو راحت پہنچانا، ایک دوسرے کو یہ آرام کا باعث بننا، یہ دین کا بڑا حصہ ہے. میں عرض کروں میرے عزیزو، کچھ عبادات کا اہتمام ہو جاتا ہے، کچھ معاملات کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن آج یہ معاشرت یہ ہماری زندگیوں سے بالکل نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے آج زندگی کا حسن اور زندگی کی محبتیں ختم ہو گئی. اس لیے کہتے ہیں کہیں اکٹھا رہنا مسئلہ ہے، دور دور رہو مسلط اسی میں. جتنے دور دور رہو مسلط اسی میں کہ معاشرت ہی اچھی نہیں ہے. اکٹھے رہیں گے دل خراب رہیں گے، اکٹھے رہیں گے بس ناراض ہی رہیں گے اندر ہی اندر. تو وہ حسن معاشرت نہیں جس سے حسن زندگی چلا گیا، زندگی کی خوبصورتی لطف چلا گیا. گھروں کی معاشرت میں اتنا سبق دیا ہمارے دین نے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سب کے استعمال کی ہے تو فرمایا استعمال کرنے کے بعد وہیں رکھ دو تاکہ دوسرے کو تلاش کرنے میں تکلیف نہ ہو. اب بظاہر یہ بات چھوٹی ہے لیکن ہمارے دین میں یہ بڑی ہے کہ تکلیف ہوگی نا کسی کو. حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے گئے ہو تو اس طریقے سے باہر آؤ کہ دوسرے جانے والے کو وہاں جا کر تکلیف نہ ہو. دوسرے جانے والے کو وہاں جا کر تکلیف نہ ہو. پیارے نبی کی زندگی رحمت ہے، رحمت ہے. انسانیت کے لیے اس سے خوبصورت زندگی ہے نہیں. انسانی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی ہے ہی نہیں. لیکن ہماری زندگیاں اس سے خالی ہوتی چلی جا رہی. ورنہ پیارے نبی کی زندگی میں جمال بھی ہے کمال بھی ہے. کمال کہ اس سے بہتر زندگی ہے نہیں، جمال کہ اس سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں. کمال بھی ہے جمال بھی ہے. جب فتح مکہ ہوا، جب جب حدیبیہ ہوا اور حدیبیہ پہ معاہدہ ہوا، صلح ہوا، اور اس صلح میں یہ بات طے ہوئی کہ کفار بھی مدینہ منورہ آ سکتے ہیں.
اور اس حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 1400 کے قریب تھی. اور اس معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کفار بھی مدینہ میں آ جا سکتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے مسلمانوں کے بازار دیکھے، زندگیاں دیکھی، قریب سے دیکھا، ملے جلے، رہن سہن دیکھا. تو صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی. 1400 سے بڑھ کر 10,000. فتح مکہ ہوا 2 سال کے بعد. اب ان 2 سالوں میں نہ تلوار چلی نہ زبان کی دعوت چلی، لیکن کردار کی طاقت چلی، معاشرت کا حسن چلا، اخلاق کی بلندی چلی، جس نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی اس لیے جنگ شروع کرتے تھے کہ گھوڑا آگے پیچھے کیوں ہو گیا، اور لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. اس لیے جنگ کا آغاز ہوتا تھا کہ اس نے پانی گھوڑے نے پہلے کیوں پی لیا. مرتے ہوئے وہ نصیحت کر جایا کرتا تھا کہ میرا بدلہ ضرور لینا. اور آج حال یہ ہے کہ خود بھوکے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں. ان کے دل کی دنیا بدل گئی. تو نبی کی زندگی میں تو کشش ہے، حسن ہے، حسن. لیکن آج ہماری اس اجتماعی زندگی میں، ہماری معاشرت میں، معاشرت کا دین نہ رہا. سیرت کا یہ پہلو آج زندگیوں میں نہ رہا. علی میاں رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر دائی تھے. فرمایا کرتے تھے مسلمانوں سے کہہ دو اللہ کے لیے جان دے دو، دے دیں گے. مال کی قربانی دے دیں گے. ان سے کہہ دو کہ عزت آبرو کی قربانی دے دیں گے. ان سے کہہ دو آپس میں مل کے کام کر لو، یہ ان سے نہیں ہوگا. یہ ان سے نہیں ہوگا. بڑی کمزوری ہے. نفل ہو جائیں گے، تسبیحات ہو جائیں گی، اور بہت ساری عبادتیں ہو جائیں گی، لیکن آج وہ خوبصورت معاشرت ہماری زندگیوں میں وہ جاتی رہی، وہ نہیں رہی. اس لیے آج انسانوں میں رہنا مشکل ہو گیا، انسانوں سے دور رہنا اس میں راحت ہو گئی ہے. حالانکہ انسان انس سے ہے کہ انسانوں میں رہتا ہے تو آدمی کو بڑا انس ہوتا ہے، ویرانے میں جاتا ہے تو آدمی کو وحشت ہوتی ہے. لیکن آج انسانوں میں انس نہ رہا، وحشت ہو گئی ہے. ڈر لگا رہتا ہے، کچھ کہہ نہ دے، کچھ بول نہ دے، کچھ برا سننا نہ پڑے، کہیں تلخی نہ بڑھ جائے، کہیں طنز اور طعنوں کے نیزے تیر نہ چلائے. آدمی ڈرتا رہتا ہے. خوف. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ آدمیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. حیوانیت سے ڈرا جاتا ہے کہ اس میں وحشت ہے، اس سے تکلیف پہنچے گی، وہ زندگی کے لیے خطرہ ہے. سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں. لیکن عادتیں اتنی کمزور ہو گئی، معاشرت اتنی خراب ہو گئی کہ آج یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. اور اس سے بڑا المیہ میرے عزیزو یہ ہے کہ اس کی فکر بھی ختم ہو گئی،
اس کی اصلاح کی فکر بھی ختم ہو گئی کہ میں اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ فکر بھی ختم ہو گئی، جس سے ساری دین کی روح ختم ہوتی جا رہی. عبادات کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں. فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں. مفلس وہ ہے جس کے پاس بہت نیکیاں ہیں، نیکیوں کا ڈھیر ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ جو عدل اور انصاف کی عدالت ہے، وہاں جب یہ نیکیاں لے کے جائے گا تو لوگ اللہ کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کریں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا یہ حق ضائع کیا، یہ حق ضائع کیا، یہ زیادتی کی، یہ ناانصافی کی. تو وہاں انصاف کا فیصلہ ہے، وہاں درہم دنانیر نہیں ہے، اس کے نیکیاں ان کے حوالے کی جائیں گی. اور ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبہ کرنے والے اب بھی باقی رہیں گے. کہا جائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، اور یوں یہ شخص جو نیکیوں کا ڈھیر لے کے آیا تھا گناہوں کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہو. فرمایا یہ ہے مفلس. برے اخلاق، بری معاشرت نیکیوں کا ڈھیر ختم کر دیتی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کا تذکرہ آیا. ایک کے بارے میں فرمایا کہ بہت عبادات کرتی، نفلی نمازیں پڑھتی ہے بہت، اور دوسری بہت نفلی عبادت تو نہیں کرتی، بس فرائض واجبات پہ اکتفا کرتی ہے. لیکن جو بہت نفلی عبادتیں کرتی ہے اس کا پڑوسی اس سے بہت پریشان ہے. اس نے پڑوسیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے. اور جو وہ دوسری ہے جس کے پاس بہت کثرت سے نفلی عبادتیں تو نہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی والی جہنمی ہے، دوسری والی جنتی ہے. اب پڑوسی قریب کا بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے، صبح شام کا بھی ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، اور گھر کے ساتھ رہنے والا گھر والا بھی ہوتا ہے. کہ میری ذات سے میرے ساتھ رہنے والوں کو اذیت نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے. تو میرے عزیزو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اچھی معاشرت بہت بڑی عبادت. اس کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی کافی ہو جائے گی، اور بری معاشرت کے ساتھ بہت زیادہ نفلی عبادات بھی ضائع ہو جائیں گی. معاشرت اچھی ہو، اور اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ تکلیف نہ پہنچے بس. اور عام طور پہ اس کے لیے زبان، مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق کاف کے ساتھ، مزاح اڑانا، یعنی اس کو حقیر جاننا، اس کو مذاق بنا دینا، یہ حرام ہے. اور ایک ہوتا ہے مزاح ہا کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کو خوش کر دینا، کسی کا دل بڑا کر دینا، وہ تو صحیح ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا اسے اونٹ کا بچہ دے دو بھائی. کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، میں نے دور سفر کرنا ہے. فرمایا بھائی اونٹ بھی تو کسی اونٹ کی بچہ ہی ہوگا.
یہ مزاح ہے. بوڑھی آئی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے جنت دے دے. فرمایا بوڑھیت جنت میں نہیں جائے گی. پریشان ہوئی. فرمایا بھائی جنت میں جوان ہو کے جاؤ گی نا. اور ایک ہے مزاح کرنا، اس کے نسب پہ تانا دینا، اس کے قد پہ تانا دینا، اس کے رنگ پہ تانا دینا، اس کی کمزوریاں اچھالنا، اس کو عیب کے ساتھ پکارنا. اس سے دل میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ دوسرے والے جو مزاح کر رہے ہیں ان کے دل میں تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. لیکن ہم نہیں سوچتے کہ یہ بھی کوئی حرام ہے، کہ دوسروں کی عزت آبرو، دوسروں کو مذاق بنانا، یہ بھی حرام ہے. اب چوہا کھانا حرام ہے، مینڈک کھانا حرام ہے، سانپ بچھو کھانا حرام ہے، اسے حرام سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کرنا حرام نہیں سمجھتے، کسی کا مذاق اڑانا حرام نہیں سمجھتے. لیکن اس بری معاشرت کا نتیجہ یہ ہے کہ دل ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خراب رہتے، دلوں میں عداوت بڑھتی ہے، محبتیں چلی جاتی ہیں، الفتیں اس ماحول میں نہیں رہتی، نفرتوں کی نحوستیں ہوتی. اگر کسی میں کوئی کمزوری ہے بھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ، بلکہ تم ایسا پیش کرو اس کے سامنے جیسے کہ ایک آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جب آدمی دیکھتا ہے تو آئینہ صرف اسے بتاتا ہے جو آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں داغ ہے، یہاں کچھ لگا ہوا ہے. وہ ڈھول نہیں پیٹتا. تو تم اپنے بھائی کے اندر کوئی کمزوری دیکھو تو اس انداز میں جیسے کہ آئینہ اس کی کمزوریاں دکھاتا ہے، دوسرے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. اس کی عزت کا خیال رکھو، اس کی آبرو کا خیال رکھو. تو اچھی معاشرت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی خوبیوں کا تذکرہ ہے. آگے جا کر توحید کا بھی تذکرہ ہے، نماز کا بھی تذکرہ ہے. لیکن ان خوبیوں میں جو سب سے پہلی خوبی ذکر کی کہ ان کی معاشرت اچھی ہے، نماز سے بھی پہلے، توحید سے بھی پہلے، اس لیے کہ عقیدے میں کوتاہی، عبادت میں کوتاہی، اس میں آدمی کا اپنا ضرر ہوتا ہے بس. لیکن معاشرت میں کوتاہی اور معاشرت میں قصور، اس میں اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے، دوسروں کا حق ضائع ہوتا ہے. اس قدر اس کی دین میں اہمیت ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، عادات اچھی ہوں، معاشرت اچھی ہو، معاشرت اچھی ہو، کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ترکی بترکی جواب دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جواب دینا یہ کمال ہے. اپنی اچھی معاشرت ترک نہ کرنا یہ خوبی ہے. اگر وہ اپنا دین خراب کر رہا تو میں اپنا دین کیوں خراب کروں؟ وہ انسانیت سے نیچے گر رہا، میں اپنی انسانیت کیوں چھوڑوں؟
تو اچھی معاشرت سے اور احسان کرنے سے جہاں آدمی کا دین محفوظ رہتا ہے، دینداری محفوظ رہتی ہے، وہاں ساتھ اللہ تعالی محبتوں کی اور الفتوں کی مٹھاس بھی اس ماحول میں نصیب فرماتا، محبت اور الفت کی دولت بھی نصیب فرماتا۔ آدمی نے ہر وقت گھر میں رہنا ہوتا ہے، ہر وقت آدمی نے دفتر میں رہنا ہوتا ہے، آدمی نے ہر وقت کسی تعلیمی ادارے میں رہنا ہوتا ہے۔ اب بتائیے وہاں ایک دوسرے کے لیے دل خراب ہو تو وہاں زندگی عذاب نہیں بن جائے گی؟ تو زندگی کو محبتوں سے آراستہ کرنا، اتفاق کی فضا بنانا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے نا، کہ وہاں ہر آدمی دین کے اس حصے کو زندہ کر دے کہ میں نے اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر گھر کا ہر فرد یہ کر لے، گھر کا ہر فرد نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اور اگر گھر کا یہ ہر فرد جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کے ساتھ اس کو بھی اتنی اہمیت دے دے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو گھر جنت بن جائے۔ جس گھر میں ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ، ہاں، اگر وہ گھر اس بات کا بھی اہتمام کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ شوہر کو بیوی سے اور نہ بیوی کو شوہر سے، نہ ساس کو بہو سے اور نہ بہو کو ساس سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے ساتھ دین کا یہ حصہ بھی تو ایسا ہی ضروری ہے، تو گھر جنت بن جائے گی، اور گھروں میں اتفاق اور محبتوں کی اس کا لطف آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت بڑا حصہ ہے جسے آج ہم نے اپنی معاشرتی زندگی میں چھوڑ رکھا۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے محبت سے کا اظہار تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ محبت کا اظہار اس انداز میں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر ہے نا، اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اتنا استعمال کرو کہ گھر میں اگر کوئی آدمی بیماری سے آرام کر رہا ہے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اب اندازہ لگائیے، لیکن بس اوقات ہم محبت کے اظہار میں انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ نبی کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر محبت کا اظہار ہے لیکن نبی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نبی کی زندگی سے دور ہو رہا ہے، اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مسلمانوں میں بجائے محبتوں کے مسلمانوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی، دوریاں پیدا ہوتی، فرقے بنتے ہیں، گروہ بنتے ہیں، اور سب اگر نبی کی زندگی پہ آ جاتے تو پھر مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا، پھر مسلمانوں میں کوئی گروہ بندی نہیں ہوتی، پھر مسلمانوں میں نفرتیں نہیں ہوتی۔ یہ نفرتیں تو آتی ہی اس وقت ہیں جب نبی کی زندگی ہاتھ سے چھوٹ جاتی، جب نبی کی سیرت زندگی سے چلی جاتی ہے، جب نبی کی سنتیں زندگی سے چلی جاتی ہیں، تب مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوتا۔ تو پیارے نبی کی خوبصورت معاشرت میں مسلمانوں کے لیے محبت ہے، الفت ہے، اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اے مولا کریم کرے نبی والے اخلاق نصیب فرما، پیاری معاشرت نصیب فرما، اس کے ثمرات، اس کی برکات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں آداب معاشرت نصیب فرما، ہمیں نبی والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بری معاشرت سے، برے اخلاق سے، بری عادات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ایذا والی عادات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم زندگی کے ہر اس چیز سے جس سے ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو، اذیت پہنچے، اللہ ایسی بری عادات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اچھے اخلاق نصیب فرما، اے مولا کریم اچھی عادات نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری معاشرت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کی تعلیم و تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت اور قدر نصیب فرما، نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، بے دینی سے اور بے دینوں سے ان کو محفوظ فرما، شر سے اور شریروں سے انہیں محفوظ فرما، برائی سے اور بروں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، احترام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ نیکوں کی صحبت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام نصیب فرما، ہر قسم کی بے ادبی سے، بے توقیری سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، صرف اپنے خزانوں پہ نظر نصیب فرما، ہر حال میں اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر حال میں اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما، اے مولا کریم ہر حال میں اپنی ذات پہ بھروسہ، اعتماد، توکل نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کی برائیوں سے، منکرات سے ہمارے گھروں کو، ہماری خوشیوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا